ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بغیر کوئی تمہید کے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی مولانا سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ ماہ مبارک جو سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلا سے معروف اور مشہور ہے۔ آپ بارہا اس تعلق سے علماء کرام کے بیانات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے وقت میں بہت کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی بہت گفتگو جو ہوگی وہ اسی تعلق سے ہوگی اور کربلا سے جو سبق ہمیں ملا ہے، جو پیغامات موصول ہوئے ہیں، معزز سامعین، ان کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے، اور کیوں روانہ ہوئے؟ باطل کی سرکوبی کے لیے، یزید کے فسق و فجور کے خلاف آواز حق کو بلند کرنے کے لیے عملی شکل میں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے مکے سے، وہ وقت تھا ذوالحج کا اور دن تھا یوم الترویہ۔ یہ وہی ترویہ کا دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو خواب دیکھ کر اس دن کو پس و پیش میں رہے، پھر اگلے ہی دن بات کلیئر ہو گئی۔
یوم الترویہ یعنی 8 ذوالحج کو نکلے، اس وقت جبکہ حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکہ آ رہے تھے۔ یہ بھی ایک بہت نکتے کی بات ہے۔ حج جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ احرام کی حالت میں میقات کو پار کر کے حرم کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ عین اسی وقت امام حسین مکے سے نکل رہے تھے۔ آخر اتنی جلدی کیوں؟ کم از کم حج تو ادا کر لیتے۔ یہی سوال فرزدق شاعر نے حضرت امام حسین سے کیا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر فرزدق سے مروی ہے، 8ویں جلد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو سواری پر بٹھا کر حج کے لیے آ رہا تھا۔ مکے سے باہر میں نے امام حسین اور ان کے جانثاران کو کربلا جاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا، کچھ حج کے بارے میں سوالات بھی کیے، کچھ حج کے احکام بھی جاننا چاہے۔ امام حسین نے وہ احکام سکھائے، وہ مناسک بتائے۔ تو میں نے پوچھا، اے امام، ما اعجلک عن الحج، آپ نے اتنی جلدی کیوں دکھائی؟ کم از کم حج تو کر لیتے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، لو لم اعجل لاخذت، اگر میں جلدی نہ کروں تو میری گرفت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اگر میں جلدی نہ کروں تو میری پکڑ ہوگی، میری گرفت ہوگی۔ کیا تھی وہ بات؟ اچھا آگے سنیں۔ پھر امام حسین نے پلٹ کر پوچھا، ممن انتا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، انا امرؤ من العراق، میں عراق کا ایک فرد ہوں، عراق کا رہنے والا ایک شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا عراق کے لوگوں کے بارے میں بتاؤ، کیا حالات ہیں ان کے؟ کیونکہ عراق ہی سے تو خطوط آئے تھے نا۔ کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ آپ نے عراق ہی کا رخ کیا تھا۔ فرمایا، فرزدق ذرا یہ بتاؤ، تم عراق سے آ رہے ہو، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ اور وہاں کے لوگوں نے جو میرے پاس خطوط بھیجے، مجھ کو بلوایا، خط پہ خط بھیجے، یہ تو بتاؤ ان کے حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، القلوب معک والسیوف مع بنی امیہ۔ کیا فرمایا؟ بڑی نکتے کی بات ہے۔ فرمایا کہ اے امام، آپ نے وہاں کے حالات پوچھے تو سن لیں، وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا ہے؟ تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ بنی امیہ مطلب یزید بنی امیہ میں سے تو تھے۔ خلافت بنی امیہ بہت دنوں تک رہی۔ اسی خلافت بنی امیہ میں ایک خلافت راشدہ قائم ہوئی حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں۔ انہوں نے صحابہ کے دور میں جو خلافت تھی اس کی یاد تازہ کر دی۔ علماء اس کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں غور کیجئے ذرا، کیا کہا تھا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ من و عن کربلا کے واقعات کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت،
کہا عراق کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. آج دیکھ لیں آپ آج لوگوں کے حالات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سچ مچ حسینی ہیں؟ آپ کا کردار تو یزیدی والا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک یزید بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے حسینی. کتنا بڑا جھوٹ ہے. دیکھیں نا آپ, امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, امام حسین نے بربریت کے خلاف آواز حق کو بلند کیا. اور آج امام حسین کا نام لے کر وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو یزیدیوں نے فروغ دیا تھا, ہے نا. آپ صرف کربلا کو نہیں بلکہ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے کار فرما کیا بات تھی, اور یہ جنگیں کس بات کے مظہر ہیں؟ غیرت ایمانی کے, اس کے غیرت ایمانی کے مظاہر ہیں. یہ بدر و حنین کے مار کے, یہ اسلامی جنگیں, یہ غزوات, یہ سرائے, یہ کیا ہیں؟ یہ غیرت ایمانی اور حمیت دینی کے ہی تو مظاہر ہیں. بتائیں نا آپ, اللہ عز و جل, میں نے حدیث میں پڑھا کہ سب سے بڑا, سب سے زیادہ غیرت مند خدا کی ذات ہے. حدیث میں آیا کہ اللہ عز و جل نے اسی غیرت کی وجہ سے بے حیائی اور بری باتوں کو حرام فرمایا. غیرت کی وجہ سے, یعنی نبی کی شریعت میں جو چیزیں ناجائز و حرام ہیں, یہ ناجائز و حرام کے پیچھے اللہ کی غیرت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی غیرت. اور اللہ عز و جل کی غیرت سب سے زیادہ نبیوں کے معاملے میں ہے. اس کے معاملے میں, نبیوں کے معاملے میں. ایک یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں قیمت لگی تھی, قیمت ساری دنیا والوں کو اس کی قیمت یہ چکانی پڑی. اللہ عز و جل نے ان پر قحط مسلط کر دیا. جب تک کہ دنیا کے دودھ پیتے بچے بھی حضرت امام حسین, حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں بک کر غلام اور باندھی نہ ہو گئے, اللہ عز و جل نے اس وقت قحط کو نہیں ہٹایا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی غیرت ہی تو تھی, اللہ کی غیرت تھی. آج نبی کے خاکے سرے بازار بن رہے ہیں, چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ دیگر ممالک. قرآن کے نسخے سرے بازار اور سرے عام چلائے جا رہے ہیں. بہن بیٹیوں کی عزتیں سرے عام, سرے بازار تار تار ہو رہی ہے. آج اسرائیل کی دہشت گردی عروج پر ہے. آج مسلمان کے بچے نظر آتش ہو رہے ہیں. آج اسلام پر حملے, اور یہ مسلمان سوئے ہوئے, ان کی غیرت نہیں جاگتی. اور جاگے بھی کیسے؟ جس بدتمیزی اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے کربلا کا رخ کیا, کیا آج وہی بے حیائی اور وہی بدتمیزی اور بے شرمی خود مسلمان اپنے بیچ اپنے ہاتھوں سے جنم نہیں دیتے؟ آپ دور کا ہے جائیں. کون چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ درود شریف پڑھے پر
صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دور کیوں جائیں گے؟ کسی قسم کھوٹ کو لیجیے نا. موسم آتا ہے عرس کا، پھر جناب ایک مسلم لڑکی عورت بن ٹھن کر مردوں کے بیچ میں اسٹیج پر آ کر ساز اور باجے کے ساتھ اپنی بے حیائی کی آواز بلند کرے گی، اور یہ سارے مرد جو کہ بھیڑیے ہیں بھیڑیے اپنی اب جس طرح سے یہ کسی اور کی بیٹی ہوگی، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے؟ اس ایسی محفلوں کو سجانے والے، میں تم سے کہتا ہوں جیسے کسی اور کی بیٹی کو تم نے بن ٹھن کر اور سوار کر مردوں کے بیچ میں اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا، میں پوچھتا اگر تمہاری بیٹی کو ایسے ہی اسٹیج پر بٹھا دیا جائے کیسا لگے گا؟ لائٹ گئی ہے جننے کا چالو تو تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایک سچائی بتاؤں. مطلقاً چوری کو چوری کہہ دینا آسان ہے، مطلقاً ڈکیتی کو ڈکیتی کہنا آسان ہے، مطلقاً ظلم کو ظلم کہنا آسان ہے، مطلقاً غلط کو غلط کہنا آسان ہے، مطلقاً بے حیائی کو بے حیائی کہنا آسان ہے، لیکن چور کو چور کہنا مشکل ہے، ڈاکو کو ڈاکو کہنا مشکل ہے، فاسق کو فاسق کہنا آسان ہے، لیکن فاسق کو مفسد کہنا یہ بڑا مشکل کام. آپ کسی بھی وہابی دیوبندی کو پکڑیں اور ان سے کہیں کہ تمہارے باپ دادے نے، تمہارے روحانی پیشواؤں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ فوراً علی اعلان کہتا ہے جو نبی کے بارے میں ایسے بکواسات کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہتا ہے نا، ان سے کہو یوں نہیں بلکہ یوں کہو اشرف علی تھانوی نے یہ گستاخی کی ہے. اشرف علی کا نام لے کر کہو کہ اشرف علی نے حضور کی گستاخی کی ہے. بولے یہ تو نہیں کہوں گا. میری بات سمجھ آئی؟ یہ تو کہتا ہے کہ جو گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اشرف علی نے کی ہے اس کا نام لے کر کہو تو نہیں کہے گا. قاسم نانوتوی نے کی ہے اس کا نام لے کر کہو اس نے گستاخی کی ہے نہیں کہے گا. صرف یہ کہے گا جو گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں، اب اس نے کی ہے اس کا نام لے کر کہو یہ نہیں کہے گا. مطلقاً فاسق کو فاسق کہنا آسان ہے، لیکن فاسق کو مفسد کہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج کل جو ان تنظیمات کو، جیسے آپ لے لیں تبلیغی جماعت کو، تبلیغی جماعت کو کیوں قبول کیا گیا؟ آپ لے لیں دعوت اسلامی کو، میں برائی نہیں کرتا، دعوت اسلامی ایک سنی صحیح العقیدہ جماعت ہے اور بہت اچھے کام کرتا، لیکن ایک چیز کے سارے پہلو صحیح نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ان کو دنیا میں زیادہ مقبولیت کیوں ملی؟ ایک علامہ خادم حسین کی ذات ہے، ان کو قید و بند کی سزائیں کیوں کاٹنی پڑی؟ ایک ممتاز قادری کی ذات ہے، ان کو پھانسی کے تختے پر کیوں جھولنا پڑا؟ بس یہی فرق ہے. یہ چوری کو چوری کہتے ہیں، چور کو چور کیوں کہتے ہیں؟ یہ فاسق کو فاسق کہتے ہیں لیکن فاسق کو مفسد نہیں کہتے. معزز سامعین، یہ بڑا مشکل کام ہے. میرے آقا نے سچ فرمایا تھا کہ جو شخص ظالم بادشاہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے اور اگر اس کے ظلم کے پنجے کو توڑ دے اور اس کے بدلے میں یہ ظالم بادشاہ اس کو قتل کر دے، میرے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا اور سب سے افضل شہید ہے.
آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ بچ جاتا ہے، اگر یہ ظالم بادشاہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، یہ غازی بنتا ہے، میرے آقا نے فرمایا تب کہ جب تک زندہ رہے گا گناہ کے قریب اللہ عز و جل اس کو جانے نہیں دے گا، گناہوں سے اللہ اس کو بچائے گا۔ معزز سامعین، یہ مزدہ اور یہ گارنٹی کسی اور معاملے میں مجھے بتاؤ، حج جیسے اہم فریضے کو چھوڑ کر عین حج کے موقع پر امام حسین یوں ہی کربلا نہیں جا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہے۔ معزز سامعین، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ غیرت ایمانی کی اللہ عز و جل سب سے بڑا غیور ہے، اور نبی کے معاملے میں تو سب سے بڑا غیور ہے۔ تو یہ سارے اسلامی مارکے اور سارے غزوات یہ سب کے سب غیرت کا درس دیتے ہیں، اور غیرت ایمانی ہی کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے۔ کوئی روٹی کے لیے نہیں، بلکہ ایک جنگ کے بارے میں آیا کہ انگریزوں سے مسلمان لڑنے کے لیے گئے تو وہ تہبند، پھٹی چپلیں، کپڑے، پیبند، جب ان عیسائیوں کے مقابلے میں گئے نا تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہا مسلمانوں تم بھوکے ہو، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تم بہت پریشان ہو، ایسا کرو کہ ہم تم کو روپے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، جاؤ واپس جاؤ، ہمیں پتا ہے کہ بھوک تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ تو غیرت مند صحابہ نے کیا جواب دیا؟ کسی نے کہا میں جواب دیتا ہوں، کسی نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا سب رک جاؤ میں جواب دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے جواب کیسا دیا؟ جواب دیا ایسی بات نہیں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ تم عیسائیوں کا خون بڑا میٹھا ہے، وہی خون پینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے۔ یہ جواب ہوتا ہے، سمجھ میں آئی؟ غیرت مند مسلمانوں کا۔ اچھا، امام حسین نے تو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی گردنیں تک کٹا دی، اپنے جانثار کی اپنی۔ یہ امام حسین کا کیسا نام لینے والا ہے، یہ حسین حسین کیسا پکارنے والا ہے کہ اپنی ہی ایک مسلم بیٹی کو، اپنی ہی ایک مسلم بہن کو، اپنے ہی گھر کے، کیونکہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی، میرے آقا نے فرمایا ساری قوم مسلم ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے یہاں پر کانٹا چبھے تو تکلیف سارے جسم کو ہوتی ہے۔ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، قوم مسلم ایک قوم ہے، ایک جسم ہے کہ جسم کے جس حصے کو تکلیف ہو وہ تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو جب اگر میں یہ کہوں قوالہ کو بلانے والوں اور اسٹیجوں پر بنا سوار کر تماشائی بنانے والوں، میں یہ کہتا ہوں تم اپنے گھر کی بیٹی کو ذرا ایسے اسٹیج پر تو بٹھاؤ، اپنے گھر کی بہو کو تو بٹھاؤ ایسے ہی بنا سوار کر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا جگرا ہے تیرا اور کتنا بڑا باحیا تو ہے۔ معزز سامعین، تو جب بات اپنی ذات کی آئے تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ بھی تو آخر کسی کی عزت ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور تم نے یوں بے حیائی کا بازار قوم مسلم میں بلند کیا، اور پھر نام لیتے ہو جھکائی کے ساتھ امام حسین کا۔ امام حسین نے یہی پیغام دیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر بڑے بڑے مولوی آ جاتے ہیں سامنے، ہاں جی یہ غلط ہے، ہم تو شروع دن سے مخالف ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، لیکن پس پردہ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ کی۔ بہت بڑا شعر علامہ اقبال نے کہہ دیا۔ ہاں، جب قوم کے سامنے آئے تو ہاں جناب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے،
لیکن جب بات آ جائے اندر خانے پردے میں، تو پردے میں ہم پیالہ ہم نوالا کیوں بائیکاٹ نہیں کرو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھائی لگتا ہے، میرا بھتیجا لگتا ہے، میرے گھر کا فرد ہے۔ تو پھر تو وہی ہو گیا کہ مولانا آپ آواز اٹھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور در پردہ اسی ظلم کی حمایت، اسی بے پردگی کی حمایت وہی ہو گیا جو فرزدق نے کہا تھا۔ امام علی مقام، عراق والوں کا حال یہ ہے کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے، تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، امام صاحب آپ آواز اٹھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اندر پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو فرزدق نے کہا تھا۔ عراق والوں کا حال یہ، دل تو آپ کے ساتھ ہے مولانا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پردے کے پیچھے تلوار بنو امیہ کے ساتھ، ساری حمایتیں پردے کے پیچھے جناب کے ساتھ۔ معزز سامعین، تو بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات وہی ہے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی زمانے کا امام برحق، حاضر و موجود سے جو تجھے بیزار کرے، حاضر و موجود سے جو تجھے بیزار کرے، اور بے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، چڑھا کے فقر کی سان تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے گا، علامہ اقبال کے اشعار ہیں جناب، اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آتے۔ میں ان اشعار کی توضیح اگر کروں تو دو لفظوں میں مطلب اس کا یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں، ہر ایک کی چکنی چپٹی باتیں سن کر دھوکے میں مت آنا، ہر چمکتی چیز کو سونا مت سمجھ جانا، بلکہ یہ معیار اپنے سامنے ہر وقت رکھنا۔ جو مولوی تجھے سلاطین کا پرستار کرے نا، سمجھ جانا وہ فتنہ ملت بیضا ہے، امام برحق تیرے زمانے کا وہی ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کر دے گا۔ معزز سامعین، لیکن بات اتنی سی ہے، مگر کھل گیا یہ سارے زمانے پر، مگر آخر یہ راز کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اور علامہ اقبال نے کہا، یہ زائران کعبہ سے اقبال کوئی پوچھے تو صحیح، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ تو غیرت ایمانی نہیں تو چاہے وہ وقت کا مجدد کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا ماہر فلکیات کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا ماہر دینیات کیوں نہ ہو، اگر غیرت ایمانی نہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ معزز سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ آج ان مسلمانوں کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ جب اس گھر کے فرد، جب اس گھر کی عورتیں ایک بھائی کی بہن بے پردہ پھرے، ایک شوہر کی بیوی جب بے راہ روی کی راہبر ہو، جب ایک باپ کی بیٹی بدچلنی کا شکار ہو، تو پھر یہ باپ کیوں بے غیرت ہو جاتا ہے؟ یہ بھائی کیوں بے غیرت بن کر گونگا شیطان بن کر گھر میں بیٹھا رہتا ہے؟ اور لوگ گونگا شیطان بن کر گھر پر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کا نام اخلاق دیتے ہیں۔ اخلاق
میرے آقا نے تو فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا تیری بیٹی تیرے ہوتے ہوئے کیوں دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی؟ ایک بھائی سے پوچھا جائے گا تیری بہن جو تیری غیرت تھی تیرے ہوتے ہوئے بدچلنی کا شکار کیسے ہو گئی؟ ایک شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تیری بیوی اس کی تربیت کا جوہر تیرے ہاتھ میں تھا، آخر تیرے ہوتے ہوئے یہ بے راہ روی کا شکار کیسے ہو گئی؟ معزز سامعین، لیکن آج کا انسان ہے کہ جو نام تو لیتا ہے امام حسین کا اور کام سارے کرتا ہے یزیدیوں والے۔ اور یاد رکھیے گا صرف وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا صرف اللہ کے عذاب کا شکار وہی نہ بنے، بلکہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کو اور کوفہ کی سرزمین پر یزید کے ننگے ناچ کو ہوتا ہوا دیکھا اور خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہے، گرفت ان کی بھی ہوئی، پکڑ ان کی بھی ہوئی۔ ہاں یہ جناب میٹنگ میں آئیں گے، مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم برائی کے خلاف ہیں، اور پھر باہر آنے کے بعد وہی سارے کام جو کوفیوں نے کیا تھا، ہے نا؟ علماء فرماتے ہیں کربلا کی سرزمین سے 3 کردار سامنے آئے۔ کیا کردار؟ بولیے 3 کردار۔ ایک کردار امام حسین کا تھا، یہ کیسا کردار تھا؟ یہ کردار تھا ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، جیسا کہ امام حسین نے بھی فرمایا کہ جو ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھے گے قربانیاں اتنی ہی زیادہ دینی پڑیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ جلدی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک امام حسین کا کردار تھا جو ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، فحاشی کے خلاف، بے حیائی کے خلاف اور بدتمیزی کے خلاف، بے غیرتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ظالم کا پنجہ توڑ کر مٹی میں ملا دیا۔ دوسرا کردار تھا یزید کا، یزید کا جس نے شراب کو عام کیا، جس نے زنا کا اڈا کھولا، جس نے بے حیائی کو رواج دیا، جس نے بدتمیزی کو فروغ دیا، جس نے دل کھول کر نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ اب بتاؤ جو آج بھی دل کھول کر نبی کی شریعت کا مذاق اڑائے، ناچ گانے کا بازار گرم کرے، ایک فحاشی قسم کی عورت، ایک طائفہ قسم کی عورت کو اسٹیج پر پا کر دکھائے اور ساری دنیا میں اور جہاں تک آواز پہنچے سارے علاقے میں ایک بے حیائی کا بازار گرم کرے، وہ کس کے نقش قدم پر چلا؟ امام حسین کے یا یزید کے؟ آپ بتائیے کس کے؟ یزید کے۔ یزید کے۔ ہاں یہاں تو کہیں گے یزید کے، اور پھر بعد میں پھر وہی ہم نوالا ہم پیالہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہی کام کوفیوں نے کیا تھا، یہی کام کوفیوں نے کیا تھا، امام حسین کو بلا کر بغا دیا تھا۔ اور میں نے جو یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ صرف اللہ کے غضب کا شکار وہی نہیں ہوئے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، بلکہ وہ سارے کے سارے پکڑے گئے جو امام حسین کے خلاف ننگا ناچ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش تماشائی بن کر کھڑے رہے، اور یہ سب کچھ اپنی ناک کے نیچے ہونے دیا۔ سمجھ آئی؟ آپ تاریخ کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ میرے آقا کسی کے خواب میں آئے اور آ کر اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے کہا حضور مجھ کو کیوں سزا ملی؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے کہا میں نے تو امام حسین کو قتل نہیں کیا تھا۔ فرمایا تو نے تو قتل نہیں کیا تھا، لیکن میرے نواسے کا قتل ہوتا دیکھ کر تو نے حمایت کی تھی، خاموش رہا تھا، اس لیے تیری یہ سزا ہے۔
علماء فرماتے ہیں ایک حدیث شریف میں نے پڑھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا کہ زکریا علیہ السلام جو میرے نبی تھے، ان کے بیٹے نبی تھے حضرت یحییٰ، اللہ نے فرمایا یحییٰ کو جو قتل کیا گیا میرے نبی کو، میں نے اس کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کتنے؟ اللہ نے فرمایا میں نے بدلہ 70,000 لوگوں سے لیا۔ کتنے لوگوں سے؟ اور اسی حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے نواسے کو میری امت نے قتل کیا، اللہ نے فرمایا میں نے 70,000 اور 70,000 لوگوں سے اس کا بدلہ لیا۔ ڈبل 70,000 اور 70,000 کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ ایک امام حسین کے بدلے اللہ عز و جل نے 1,40,000 کوفیوں کو سزا دی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کربلا میں کتنے لوگ یزیدی لشکر آئے تھے؟ وہی 20-22,000 ہے۔ آخر یہ 1,70,000 کی گرفت کیوں ہوئی؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، کیوں ہوئی بتائیے؟ اس لیے ہوئی نا کہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ارے کیا ہوتا یزید کے خلاف آواز اٹھاتے تو امام حسین کی طرح شہادت نصیب ہوتی نا، اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں نے ایک روایت پڑھی احیاء العلوم کے اندر کہ 2 چیزیں اللہ کے ہاں مقرر ہیں، ایک موت کا وقت مقرر ہے، جتنی روزی اللہ نے دی ہے وہ مقرر ہے، انسان جب تک اتنی روزی مکمل نہیں کرے گا اس دنیا سے جائے گا نہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ تو جب موت ایک بار آنی ہے اور اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، تو پھر روزی بھی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، جتنا مقدر ہے وہ ملے گا۔ اور یہی دو باتیں ہوتی ہیں حق سے خاموش رہنے کی، یہی 2 وجہ ہے، حق سے خاموش رہنے کی وجہ یہی 2 ہیں۔ یا تو امام صاحب کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے مسجد میں حق بات کو بلند کیا یہ کمیٹی والے نکال دیں گے، تو کیا روزی کمیٹی والے کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو یار تم نے اس کمیٹی والے کو مد نظر کیوں رکھا؟ اس کو بیچ میں کیوں لائے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک مکھی کے خود محتاج ہے اور ایک گھونٹ پانی کے خود ہی محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ تمہیں کیا دے سکتا؟ معزز سامعین، اور موت اسی وقت آنی ہے جب اللہ نے لکھی ہے، تو پھر جب ایک بار آنی ہے موت، بار بار نہیں آنی، تو پھر ظالم کے خلاف چپ کیوں رہے؟ جب اس کے ہاتھ میں روزی بھی نہیں، اس کے ہاتھ میں موت بھی نہیں، تو پھر ظالم کے خلاف چپ رہنا کیسا؟ معزز سامعین، یہ چپ رہنا ظالم کے خلاف ظلم کی حمایت ہے، اور ظلم کی حمایت بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ میں آپ تمام لوگوں سے کہتا ہوں جو منہ چھپا کر قوالا کی صورت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ یوں منہ چھپا کر جاتے ہیں اور جناب یہ منہ کوئی دیکھ نہ لے، یہ داڑھی چہرے پر سفید داڑھی، یہ بڈھا 70 سال کا ہو گیا، ابھی اس کی جوانی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کو نئی لگائی چاہیے اور نئی دکڑیا چاہیے، ہاں اس کی جوانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ معزز سامعین سچ فرمایا تھا میرے آقا نے، انسان تو بوڑھا ہو جائے گا لیکن اس کی خواہش جوان رہتی ہے، یہ سوچتا ہے ابھی مجھے اور 70 سال کی عمر مل جائے، ورنہ میں ابھی چلا جاؤں گا، پھر پکوڑے کے مزے کون لے گا، پھر ان سموسے کے مزے کون لوٹے گا؟ معزز سامعین، تو یہ منہ چھپا کر میں نے کہا ہاں ایسی جگہوں میں منہ چھپا کر کے ہی جانا پڑتا ہے، سر اٹھا کر تو جا نہیں سکتے،
न सर उठाकर ऐसी जगह में चल सकते हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो ये बेहयाई का बाजार इसको बंद करें। और याद रखिएगा, मार्केट में वही कंपनी वही प्रोडक्ट ज्यादा तैयार करती है मार्केट में जिसकी मांग ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर कुसुमखोर की मार्केट में कव्वाला की मांग ज्यादा होगी तो फिर इधर जो कंपनी मौजूद है ना लॉन्च करने की, ये कंपनी आए दिन कव्वाला को बुलाती रहेगी। तो फिर इस कंपनी को बंद करने का एक ही तरीका है कि मार्केट में मांग ठप हो जाए, ये कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। आज 70% से ज्यादा लोग यजीदी तौर तरीके को अपनाए हुए हैं और फिटाई के साथ नाम लेते हैं इमाम हुसैन का। मैं कहता हूं ये झूठ बोलना बंद करो, हम हुसैनी हैं। तुम्हारा किरदार ये कहता है पक्का यजीदी है, तुम्हारा रफ्तार गुफ्तार ये बोलता है तू पक्का यजीदी के नक्शो कदम पर है। पहले अपने इस झूठे दावे को बंद करो और इस पर सच्ची दलील पेश करो, फिर उसके बाद ये बुलंदबान दावे किया करो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आखिरी बात जो मैंने आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये कूफी पकड़े गए, 1,40,000 एक इमाम हुसैन के बदले में मारे गए, ज्यादातर पागल हो गए। अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखा कि ज्यादातर क्या हो गए, पागल हो गए, कुछ नाबीना और अंधे हो गए, कुछ मेरे आका ने ख्वाब में आकर अच्छा खासा सोया लेकिन जब बेदार हुआ सुबह को तो अंधा था। मेरे आका रात में आए और उसकी रोशनी छीन ली, है ना। और बहुत तो ऐसे हैं जिनको कत्ल करके बोटी बोटी करके कुत्ते को दिया गया, और कुछ वो है ये इमाम हुसैन को कत्ल करने का अजाब था, उसकी सजा थी। ये सुलूक 1,40,000 लोगों के साथ हुआ, हालांकि सिर्फ 20-22 हजार लोग इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए आए थे। ये सब क्यों पकड़े गए थे? ये इसीलिए पकड़े गए कि अपने घर में रहकर अपने किरदार, रफ्तार, गुफ्तार, अपने अफआल और अपने कैरेक्टर से यजीद का हिमायती थे। अब सुनो हिमायती का अंजाम क्या होता है। मैं 2 हदीस पेश करूंगा, एक उनके लिए जो यजीद जैसे कारनामे को फरोग देकर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करते हैं और लोगों पर जुल्म उठाते हैं। मैं उनके लिए एक हदीस शरीफ, और जो कूफी बनकर इन वक्त के यजीदियों के हिमायती बनते हैं उनके लिए एक हदीस। बस अपनी बात खत्म। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी की शरीयत का मजाक उड़ाना इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अहकाम की सरे बाजार पामाली इससे ज्यादा, और नबी की शरीयत का मजाक क्या होगा, है ना। जो लोगों पर जुल्म उठाते हैं, मेरे आका ने फरमाया ला यबगी अलन नास इल्ला वलद बगी औ फीही इरकुल मिन औ कमा क़ाल। इस हदीस शरीफ को अच्छी तरह नोट करके जाएंगे। यजीद ने यही काम किया था, कमजोरों पर जुल्म उठाया, बेहयाई का बाजार गर्म किया, और ये लोगों पर इंसान की फितरत है, जब बंगला एक आ जाए हाथ तो ऊपर बाला खाने पर चढ़ने के बाद झोपड़ी वाले को कीड़ा मकोड़ा समझता है। जब एक कार पर बैठ जाए अब साइकिल सवार मेंढक मालूम होते हैं उसको। अगर 2-4 लाख की दौलत हाथ आ जाए, एक फुटपाथ पर रहने वाला इंसान अब उसको इंसान नजर नहीं आता। 4 बेटे हो जाए अब 7वें आसमान पे उसका दिमाग पहुंच जाता है। ये गुरूर और तकब्बुर, ये घमंड, मरने के बाद ये घमंड का जनाजा निकल जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि कब्र से कुछ लोग उठेंगे, हश्र के लिए चलेंगे, तो ये दुनिया में बड़े बड़े
استثمار خان بننے والے قبر سے جب اٹھیں گے اللہ عز و جل اس کی باڈی کتنی بڑی بنا دے گا؟ چوٹی اتنی بڑی. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں جسم کے سارے پارٹس ہوں گے لیکن اس کا قد چوٹیوں کے اتنا بڑا ہوگا. جیسے دنیا میں کمزور کو رونگتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا نا، ایسے ہی سارے لوگ اپنی قدروں سے اٹھ کر حشر کے لیے جائیں گے. اس گھمنڈی انسان کو پاؤں سے کچلتا ہوا حشر کے لیے روانہ ہونا. یہ حالت ہوگی. ظالم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں پر ظلم وہی اٹھاتا ہے جو اپنے باپ کا ہی نہیں ہوتا. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ لوگوں پر ظلم کون کرتا ہے؟ لوگوں پر ظلم وہی اٹھاتا ہے جو اپنے باپ کا ہی نہیں ہوتا. اور اگر دھوکے سے اپنے باپ کا ہو جائے تو پھر اس کی نسل میں کوئی ایسی عورت گزری ہوگی جس نے بددیانتی کی ہوگی اور اس کی نسل میں نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد. معزز سامعین، بس میں آخری مرحلے میں گفتگو کر رہا ہوں. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ لوگوں پر، میں اسی لیے اکثر کہتا رہتا ہوں، لوگوں پر ظلم ڈھانے سے پہلے ایک منٹ کے لیے سوچ لیا کرو کہیں تمہارا یہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنا تمہیں ننگا نہ کر دے، تمہارے چہرے سے نقاب نہ اٹھا دے. یہ جو چولا پہن رکھا ہے نا، کہیں یہ چولا سر سے اتر نہ جائے، کہیں یہ کاغذ کا لباس چند قطرے بارش سے اتر کر ننگے نہ ہو جاؤ. معزز سامعین، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں پر ظلم وہی ڈھاتا ہے جو حرامی ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر حرامی کا خون دوڑ رہا ہوتا. اچھا، اور یہ جو کوفی بنے ہوتے ہیں وقت کے یزیدیوں کے سامنے، میرے آقا نے فتویٰ دے دیا تھا 1400 سال پہلے. فرمایا من مشا مع ظالم لیعینہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام او کما قال. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فتویٰ رسول اللہ کا ہے، کسی مولوی کا نہیں. فرمایا جو انسان ظالم کا ساتھ دینے کے لیے چلا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ اس نے نبی کی شریعت کو پامال کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے شراب کا بازار عام کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے ظلم کی، یہ فریقین میں باطل پر ہے، غلطی پر ہے، ناحق پر ہے، اس کے باوجود اس کے ہاتھ کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرا انسان اس کی حمایت کے لیے چلا. میرے آقا نے فرمایا وہ تو اسلام ہی سے نکل گیا. کیا فرمایا؟ وہ تو اسلام ہی سے نکل گیا. اتنی بڑی بات ہے. ظالم کی حمایت ابھی کی نہیں ہے، بلکہ ظالم کی حمایت کے لیے گھر سے چلا ہے، اور یہ جانتے ہوئے وہ یعلم انہ ظالم، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے، یہ ناحق پر ہے، یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کو طاقتور بنانے کے لیے، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے چلا. میرے آقا نے فرمایا وہ تو اسلام ہی سے نکل گیا. اس حدیث شریف کو ہر کوئی اپنے اندر فٹ کرے اور وہ غور کرے کہ وہ کس کی حمایت کر رہا ہے، کس کا معاون بنا ہوا ہے، کس کا مددگار بنا ہوا ہے، کس کا ممد ثابت ہو رہا ہے، اور اپنے افعال، کردار اور قول فعل کے ذریعے کس کی حمایت کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان سے خالی ہو گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان باپ کی بپوتی ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لیا اب چاہے جو کرو ایمان سے نہیں نکلتے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے پیسہ کمانا آسان ہے اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، ایسے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا آسان ہے، مرتے دم تک مسلمان بنا رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.